آتا سوال و جواب کا، السوال فی منکر و نکیر، یعنی منکر نکیر کے سوال. یہ دو فرشتے کون ہیں؟ عجیب نام ہے، منکر و نکیر. مطلب کون ہیں یہ کیریکٹرز؟ ہمارے معاملات میں کیا بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. یہ وہ منکر نکیر ہے، اللہ کے فرشتے ہیں جو غالباً آئیں گے خبر کے اندر. اور ان کا اٹائر بتا دیتا ہوں میں ان کو. ہاتھی کے سون کے جیسے، ہاتھی کے جو دانت رہتے ویسا ان کے دانت رہیں گے. بیل کے سنگوں کے جیسے ان کے دانت رہیں گے. دیکھیے نا بڑے بڑے سنگ ہوتے ویسے ان کے دانت رہتے. اور وہ کھودتے ہوئے خبر کو آئیں گے اور ان کی آواز بجلی کی کڑکتی ہوئی آواز جیسے رہیں گی. اتنی خوفناک آواز کہ انسان وہ آواز سے دہل جائے گا. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ آواز کو فیس کرنا ہے اور یہ آواز کے سامنے جو ہے ہم کو سب جوابات دینے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالی بتاتے قرآن میں 14واں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 میں اللہ بتاتے کہ اللہ ان نیک و صالحین لوگوں کی مدد کرتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب آخرت میں کیسی مدد کرتا؟ اللہ ایسی مدد کرتا ہے آخرت میں. دیکھیے آپ پھر ہوتا یہ کہ مومن کی جو حدیث کو پوری انشاءاللہ کمپلیٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ حدیث مومن کی زندگی کے مومن کو روح کو دے دیا جائے، ڈال دیا جائے گا. پھر اس کو فرشتے پوچھیں گے کہ من ربک، پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ فرشتے جواب دیں گے اور انسان جواب دے گا کہ لا الہ الا اللہ، میرا رب اللہ ہے جس کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. پھر وہ پوچھیں گے من دین، تیرا دین کون سا؟ تو بولیں گا اسلام. پھر تیسری چیز وہ پوچھیں گے من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ بولیں گے اشہد ان نبینا محمد عبدہ ورسولہ، کہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اللہ کے بندے تھے، رسول تھے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے وہ تینوں سوال کے جواب دیں گا. پھر فرشتے چوتھا کمنٹ دیں گے. کیا کمنٹ دیں گے؟ بولیں گے من تعلم، کیونکہ سب کیسے معلوم ہوا؟ تو بولیں گا کہ میں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا اور قرآن کو حق جانا. تو جو کہ اس کی وجہ سے ہم کو یہ معلوم ہوا. اس سے کیا معلوم پڑتا کہ یہ تین سوالوں کے جوابات وہی دے سکتا جو قرآن کو سمجھیں گا، قرآن پہ عمل کریں گا اور قرآن کو حق جان کے لوگوں تک پھیلائیں گا. جب تک کہ یہ نہیں کریں گے، جب تک کہ ہمیں تین سوال کے جواب نہیں دے سکتے. بیسیکلی اگر ہم لوگ دیکھیں تو اگر ہم لوگ یہ بولے کہ ہم لوگ پورے سوالوں کے جواب بڑی آسانی دے دیں گے، ہم کو تو یاد بھی ہو گیا، ابھی ایک ہی لیکچر میں یاد ہو گئے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. جو اپنی زندگی میں یہ معاملات کو پوری طریقے سے اپنی زندگی گزارا اسی کے منہ سے ہی نکلے گا. مثلا آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کلمہ ہر کسی کو یاد ہے نا؟ ہر کوئی مرتے وقت کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ ہر انسان مرتے وقت کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ کیونکہ وہ اس کی زندگی اس کے مطابق نہیں گزارتا. اس کی زندگی اس کے مطابق نہیں گزارتا، اس لیے اس کے منہ میں کلمہ بھی نہیں آنے والا. تو شرائط ہے اس کی کہ تمہاری زندگی اس کے مطابق ہے. یہ چوتھا سوال آپ کو بتاتا کہ قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کو حق جاننا، قرآن کو پھیلانا، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارے ضروری ہے. یہ سوال کے جوابات دینا اسی بنا پر ہوں گا، اسی بنا پر آپ جواب دے سکتے جب اگر آپ یہ کنڈیشنز کوالیفائی کریں گے. یعنی قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن پہ عمل کریں گے، قرآن کو حق جانیں گے، جبھی جا کے آپ جو ہے یہ سب کریں گے. اور پھر ہوگا یہ چوتھا سوال کا جواب دینے کے بعد جو ہے اللہ ایک آواز آئیں گی جو اللہ کی طرف سے ہوں گی. وہ بولیں گے کہ میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جو ہے جنت کی قالین بچھا دیے جائے. سبحان اللہ. اور ایک شرط کیا؟ جنت کی قالین بچھا دیے جائے اور جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائے اور جنت کی خوشبوئیں اس کے لیے ہوں گی. آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے اعزاز آپ کو ملتے چلے جا رہے، کتنے آپ کو ٹائٹلز اللہ کی طرف سے ملتے جا رہے، کتنی خوشخبری اللہ کی طرف سے ملتے چلے جا رہی. صرف کتنی کیا ہو جاتی؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت. وجہ کیا ہوئی؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت. ہم دنیا کو چھوڑیں، دنیا سے محبت نہیں کریں، ہوا یہ نتیجہ اللہ نے تقدیر خود لکھ لو بولے. اب اس کے بعد اللہ نے ہر چیز ہمارے پاس دے دی، اب بولے اب تمہارے ساتھ جو چاہیے وہ دے دو. سبحان اللہ. ہم اللہ کے مطابق زندگی گزارے، انشاءاللہ باذن اللہ ہمارے لیے ایسی عزت رہیں گی اللہ کے نزدیک. تو پھر اب یہ ہوگا کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی. جنت کی کھڑکیاں جیسے کہ جنت کی خوشبو اس کے اندر سے ہوں گی اور اس کے اندر تمام جو ہے نہیں کیا، اور جنت میں اس کی جو پراپرٹی رہے گی، اس کا جو گھر رہے گا، وہ تمام چیز کو بتا دی جائیں گی، تمام چیزیں، اور سکون کی نیند کو سنا دی جائیں. تو اس سے پہلے
اس کے پاس ایک نیک و صالح اتنا خوبصورت دکھنے والا انسان اس کے پاس آئے گا اور اتنا خوشبو و معطر ہوگا وہ کہ وہ آئے گا اس کے پاس تو بولے گا، وہ جو خبر والا انسان ہے وہ بولے گا تو کون ہے؟ تو بہت خوبصورت دکھتا، تو ایسا کوئی فرشتہ دکھتا، تو کون ہے؟ تو وہ بولے گا کہ میں تیرا نیک و صالح اعمال جو میں یہاں پہ آیا ہوں تیرے کو بتانے کے لیے کہ تو دنیا میں جو کرا اب اس کے مزے لے۔ بشارت اور اختصار کہ دنیا میں جو ہم انیک جو اسٹرگلز کرے، دنیا میں جو اپنی زندگی کو اللہ کے مطابق گزارے، اس کے مطابق اس کے اعمال ڈیسائیڈ ہو گئے۔ اب یہاں پہ یہ ہوا کہ اللہ نے ہم کو جو ہے اس طریقے سے خوشخبری دے دی اور اس کو جو ہے قیامت تک نیند جو سکون کی نثار دیں گا، اور وہ بندہ بولے گا او اللہ، اے اللہ جو ہے قیامت کو جلدی جاری کر دے تاکہ میں میرے گھر پہ جا سکوں، اپنے گھر پہ جنت میں جا سکوں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے اس کو نیند سلا دے گا، سکون کی نیند سلا دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ حدیث کا پہلا پارٹ یہاں پہ مکمل ہوتا۔ کون سا پہلا پارٹ؟ کہ مومن کی روح کس طریقے سے قبض ہوگی۔ اب چلیے آئیے دوسری طرف آتے اس حدیث کے۔ اس حدیث کو دوسری طرف میں بولتا کہ کس طریقے سے ایک کافر کی روح قبض ہوتی، کس طریقے سے ایک مشرک کی روح قبض ہوتی، کس طریقے سے ایک منافق کی روح قبض ہوتی، اس کے بعد کیا ہوتا، اور اسی کے ساتھ ایک گنہگار مسلمان جس کو مسلم واللہ عالم اس کا نام مسلم ہو سکتا، لیکن ہو سکتا پاسبلٹی وہ صرف نام کا ہی مسلمان ہو، تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے معاملہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کیا بتاتی؟ رسول اللہ بتاتے کہ جب فرشتے اس کی روح قبض کرنے آتے تو اس کو ایسا لگتا جیسے پورے اندھیرا چھا گیا، پورا اندھیرا چھا گیا، اور اسی طریقے سے اس کے معاملات اتنے بھیانک ہو جاتے ہیں کہ اس کو پورے ڈراونے چہرے لگتے، ڈرانے والے چہرے لگتے، اور وہ پریشان ہو جاتا، گھبرا ہی جاتا۔ آپ اکثر دیکھے ہوں گے کہ کسی کو اگر آپ کی زندگی میں کوئی واقعہ ہوا اللہ عالم بالصواب کہ ایسا دکھتا، کسی کو بولا وہ دیکھو میرے کو لینے کو آ رہے کیونکہ بچاؤ، اس طریقے سے واقعات ہوتے بعض وقت موت سے پہلے، اور یہ حق ہوتے، یاد رکھیے یہ حق ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کو وہ ڈراتے، وہ فرشتے ڈراؤنے دکھتے، اور اسی طرح ان کے سوا کچھ بھی نہیں دکھتا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ آتے اوپر سے، اور اس کے لیے جہنم سے بدبودار کفن لے کے آتے، اور وہ ایک دم چبھنے والا کفن ہوتا، یعنی وہ ایسا کفن ہوتا کہ وہ کپڑے پہ ہاتھ لگا چبھے گا، ایسا کفن رہتا، اور اتنی بدبودار رہتا کہ ایسی بدبو جو دنیا میں کبھی آپ نے سنی ہوں، ایسی بدبودار کفن اس کے لیے لے کر آتے، اور اس کے لیے لے کے آنے کے بعد جب وہ لے کر آتے تو اس کو بولتے ہیں ملک الموت اس کے سر کے پاس جاتے اور بولتے ہیں کہ چل آ جا اللہ کی سزا کی طرف، اللہ کی سزا کی طرف اور اللہ کے غصے کی طرف۔ یہیں پہ اس کو جو ہے سنا دی جاتی کیا اس کے بعد کا معاملہ رہے گا، تو اس کی روح اندر جا کے چھپ کے بیٹھ جاتی، اور پھر معاملہ کیسا ہوتا؟ آپ سورہ نازیات کی اگر آیت نمبر 1-2 پڑھے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ بتاتے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، کہ قسم ان فرشتوں کی جو غرقے سے روح کو نکال لیتے، جو غرقے سے یعنی اندر ہاتھ ڈال کے ایسا کھینچ کے پوری روح کو نکالیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں کہ کس طریقے سے اس کی تکلیف ہوں گی، کہ جس طریقے سے آپ دیکھیں کانٹے دار جھاڑی پہ ریشم کا کپڑا اگر اٹک جائے اور کس تکلیف سے وہ کپڑا نکلتا، وہ تکلیف سے اس کی موت کو جو اس کی روح کو نکالے گا۔ علماء اس کی اور اس طرح کیے اور بتائیں کہ اس طریقے سے نکالی جائے گی جیسے کہ گوشت کے اندر ہوک اٹک جائے، آپ دیکھیں ہوک اٹکتا ہے گوشت میں، اور اس طریقے سے کھینچے تو گوشت جس تکلیف سے کٹتا اسی تکلیف سے اس کی روح کو جو ہے نکالا جائے گا۔ اب اندازہ لگائیے کیا تکلیف کا عالم ہوگا، کیا اس کے معاملات ہوں گے، کیسا اس کی جو ہے تکلیف کا معاملات رہیں گے۔ اب یہیں سے تکلیفات